मसीह खुदावंद के जिंदा बरकत और जलाली नाम में आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा सलाम। मेरा नाम नाइला हसन जफर है और जैसा कि हम हर रोज खुदावंद के कलाम में से अपनी नसीहत के लिए सीखते हैं, तो आज भी हम खुदावंद के कलाम में से अपनी नसीहत के लिए सीखने वाले हैं। आज हम कवर करने वाले हैं व्यूवर्स मज़ामीर की किताब के सेकंड साम को, दूसरा ज़बूर। हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, हम उसके इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करेंगे। दूसरा ज़बूर मज़ामीर की किताब का हम बहुत बार जो है वो उसको पढ़ते हैं, जिसकी आयत जो है वो एक बड़ी मशहूर है कि मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। जी हाँ, मैं इसी ज़बूर की बात कर रही हूँ। हम इस वर्स को बहुत ज्यादा कोट करते हैं, बहुत ज्यादा दोहराते हैं, हम इसको पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजों में इसको जो है वो यूटिलाइज करते हैं, अपने मैसेजेस में, अपने प्रेयर्स में। लेकिन आज हम इसके तारीखी पस मंजर को और तारुफी काम को जो है हम आज कवर करेंगे। जैसे कि हमने पहले ज़बूर को देखा कि उसके ऊपर जो है वो कोई टाइटल नहीं लिखा गया। मज़ामीर की किताब के पहले ज़बूर के ऊपर कोई उन्वान नहीं लिखा गया, कोई तारुफी लाइन नहीं लिखी हुई, कुछ नहीं लिखा हुआ कि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसे किसने लिखा है, किसी राइटर का नाम नहीं है। सेम इज इट ज़बूर नंबर 2 के ऊपर भी जो है वो कोई तारुफी लाइन नहीं लिखी हुई, कोई उन्वान नहीं है, कोई टाइटल नहीं लिखा हुआ है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकें कि ज़बूर नंबर 2 को लिखने वाला मुसन्निफ कौन है। अच्छा, कई दफा जो है वो रवायात के मुताबिक उल्मा जो है वो इसे, यहूदी लोग जो है वो इसे दाऊद बादशाह से मंसूब करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ये कहा कि इसके ऊपर कोई जो है वो तारुफी लाइन नहीं लिखी हुई, कोई टाइटल नहीं है जिसे हम ये पता हमें चले कि वाकई में ही वाज़े तौर पर कुछ नहीं लिखा जिसे हमें ये हम कह सकें कि इसका राइटर जो है वो दाऊद बादशाह है। लेकिन जैसे ही हम नए अहदनामे में दाखिल होते हैं तो रसूलों के अमाल चौथा बाब उसकी 25वीं आयत को हम देखते हैं, तो वहां पर इस ज़बूर को जो है वो दाऊद बादशाह से मंसूब किया गया है। अच्छा, कहा जाता है, अगर हम इसके बारे में मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी सोच जो है वो वसी होती है और कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम उसको जान सकते हैं, जिससे जो हमें पता चलती है। और हम, जैसे मुझे पता है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसी तरह आज आप इस इंफॉर्मेशन को सुनेंगे और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। कहा जाता है कि ज़बूर नंबर 2 जो है वो दाऊद बादशाह के जमाने में लिखा गया। तकरीबन ये ज़बूर जो है वो 1000 कबल अज मसीह के आसपास लिखा गया, यानी कि तकरीबन ये आज से 3000 साल पहले इसको लिखा गया है। ज़बूर नंबर 2 जो है वो बाइबल मुकद्दस के इंतहाई यानी कि नहायत अहम और नबूवती मज़ामीर में से एक मज़ामीर है, एक ज़बूर है। इसे अक्सर जो है वो शाही ज़बूर कहा जाता है, इट मीन्स रॉयल साम। इसे मसीहियाई ज़बूर, मिज़ेनिक साम भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ हमें ज़मीनी बादशाह के बारे में नहीं बताती, या सिर्फ इस ज़बूर के अंदर ज़मीनी बादशाहों की बात नहीं हो रही, बल्कि ये ज़बूर आने वाले बादशाह, इट मीन्स यीशु मसीह बादशाह की तरफ इशारा करता है और उसके बारे में ये बात करता है। अच्छा, सवाल ये है कि इस ज़बूर को इस्तेमाल जो है वो लोग कैसे करते थे। बहुत सारे लोग हैं, हम जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस वर्ड्स को हम कैसे कोड करते हैं, लेकिन पहले यहूदी दौर में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता था, इसके अगर हम पस मंजर को देखते हैं, अगर हम इसकी तारीख को स्टडी करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ज़बूर नंबर 2 मज़ामीर की किताब में जो लिखा गया है, इसे यहूदी तब कोड करते थे जब कोई नया बादशाह हुकूमत यानी इक़्तिदार संभालता था।
جب اس کی تخت نشینی ہوتی تھی تب یہ زبور پڑھا جاتا تھا، تب اس زبور کو جو ہے وہ کوڈ کیا جاتا تھا، یا جب دوسری قوموں کی زد میں، ان کے ظلم و ستم میں اسرائیلی قوم آ جاتی تھی تب اسے کوڈ کیا جاتا تھا، یا حریف سرداروں کی طرف سے جب بغاوت کی سازش کرنے کا اعلان ہوتا تھا تب اس کا استعمال ہوتا تھا۔ جو افراد خدمت کے لیے خداوند کی طرف سے چنے جاتے ہیں، چنیدہ لوگ، چوزن پرسن چنے جاتے ہیں، ان کو ایک پروسیس تھا کہ ان کو مسح کیا جاتا تھا، انوائنٹ کیا جاتا تھا۔ اس وقت ان کے سر پر جو ہے وہ تیل اونڈھیل دیا جاتا تھا، کان کی داہنی لو پر، داہنے پاؤں کی لو پر، انگوٹھے کے اوپر، اسی طرح سے مزٹ ہاتھ کی لو پر، یہاں پر لگایا جاتا تھا تیل کو۔ اور سر پر یہ مسح کرنے کا جو طریقہ تھا کہ سر پر تیل اونڈھیل دیا جاتا تھا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ شخص مسح کیا ہوا ہے، یہ چنا ہوا شخص ہے، یہ بلایا ہوا ہے، خداوند نے اسے چنا ہے، اور خداوند اپنے چنے ہوئے شخص کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ رہے گا۔ خداوند کبھی بھی اسے کوئٹ نہیں کرے گا، کبھی ترک نہیں کرے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی اکیلا نہیں رہنے دے گا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ ہم زبور کی کتاب میں دیکھتے ہیں، یہ دوسرے زبور کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ بادشاہوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تسلط کے بارے میں بات کی گئی ہے، حکومتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، لیکن اس زبور کے صحیح سیاق و سباق کو کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آنے والی بڑی مصیبت کو ہمیں اپنے ذہن میں سمجھنا ہے اور ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ بڑی مصیبت ہے کیا؟ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، تب ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی مصیبت کی بات کلام مقدس کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے جب ہم اس کو مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس کے اوریجنل کانٹیکسٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ آئے، تو ہمیں اس بڑی مصیبت کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے۔ اور وہ مصیبت آنی کب ہے؟ وہ مصیبت یسوع مسیح کے جلالی آمد اور اس کی حکومت سے پہلے شروع ہوگی۔ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح بادلوں میں اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے، یسوع مسیح کی حکومت قائم ہو، یسوع مسیح کی بادشاہت اس پوری دنیا پر ہو، نیا آسمان ہو، نئی زمین ہو، اس سے پہلے یہ مصیبت آئے گی۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کلام مقدس کا ہی، ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، اس زبور کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھنے والے لوگ اس کے بارے میں جب سرچ کرتے ہیں، تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس وقت حکومتیں، حکمران، لیڈرز، امپائرز مل کر جو ہے وہ ایک ڈیسیژن لیں گے، ایک فیصلہ کریں گے، ایک تہیہ کریں گے، ایک ارادہ کریں گے، اتحاد میں آ جائیں گے، یکجا ہو جائیں گے۔ کس کے خلاف؟ یسوع مسیح کے خلاف ہو جائیں گے، تاکہ یسوع مسیح کو اس کی حکومت لینے سے کیسے روکا جائے، یہ وہ پروپیگنڈا کریں گے، وہ کاوشیں کریں گے، کوششوں کو جاری رکھیں گے کہ یسوع مسیح کو تسلط میں آنے سے روکا جائے۔ لیکن ویورز، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ حکومتیں اکٹھی ہو جائیں، حکمران اکٹھے ہو جائیں، لیڈرز اکٹھے ہو جائیں، کچھ بھی پلاننگز ہو، لیکن میرے اور آپ کے بادشاہ یسوع مسیح کو تسلط لینے سے کوئی نہیں روک سکتا، حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ He is the best leader. He is the best king. یسوع مسیح عظیم بادشاہ اور عظیم رہنما ہے، اسے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ زبور نمبر 2 مزامیر کی کتاب میں لکھا ہوا، جو ہم زبور ہم اسے دیکھتے ہیں،
میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس میں بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور زبور نمبر جو 2 ہے یہ ایک شاہی تخت نشینی سے کے پس منظر سے شروع ہوتا ہے. یہ ایک سین ہے جہاں پر ایک شاہی تخت نشینی زمین پر شروع ہو رہی ہے، لیکن مسیح یسوع کی ابدی بادشاہی تک یہ تخت نشینی پہنچتی ہے. یہ منظر، یہ سین یہاں پر کریٹ ہوا ہے، لیکن اس کا اینڈ وہاں پر ہے. یسوع مسیح کی بادشاہی از دا اینڈ. یہ انسانی بغاوت کے مقابلے میں خدا کی حتمی فتح کا اعلان ہے. زبور نمبر 2. جیسے کہ میں نے پہلے یہ کہا کہ وہ بڑی مصیبت جو یسوع مسیح کی آمد سے پہلے ہوگی، تب حکمران جو ہیں وہ مسیح یسوع کے خلاف، یسوع بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوں گے اور مسیح کو حکومت کرنے سے روکنے کی کاوشیں کریں گے. سوچیں گے، تھنکنگ کریں گے کہ کیسے یسوع مسیح کو روکا جائے. یہی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبور نمبر 2 یہ انسانی بغاوت، انسانی جو خداوند کے خلاف مخالفت ہے، اس کے مقابلے میں خدا کی حتمی فتح کا اعلان ہے کہ یسوع مسیح زندہ بادشاہ ہے. وہ آج بھی بادشاہ ہے، وہ کل بھی بادشاہ ہے، اور وہ ابد تک بادشاہ رہے گا. اس کا تسلط ساری زمین پر اب سے ابد تک رہے گا. یہ ہمیں زبور نمبر 2 بتاتا ہے. آج کے اس سارے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو میں نے اس کا ایک کنکلوژن نکالا ہے. اس سے مجھے ایک لیسن ملا ہے. یہ سارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی جو ہے ہمیں ایک سیکھ دیتا ہے، ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ایک لیسن دیتا ہے کہ دنیا کی بادشاہیاں خدا کے مسا کیے ہوئے کے خلاف کھڑی تو ہو سکتی ہیں. دنیا کی حکومتیں، دنیا کے بادشاہ خدا کے مسا کیے ہوئے کے خلاف کھڑے تو ہو سکتے ہیں، مگر آخر کار فتح خداوند کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہی ہے. آمین. آج یہ زبور ہمیں یہ سکھاتا ہے، حالات چاہے کیسے ہوں، سچویشن چاہے کیسی کریٹ ہو جائیں، لیکن ہمیں ہمیشہ یسوع مسیح کے ساتھ بنے رہنا ہے اور اس بات کا یقین کرنا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. اگر آپ آج اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں اس بات کو کہ آنے والے وقت میں حالات مزید خراب ضرور ہوں گے، لیکن یاد رکھیں ان تمام بڑی مصیبتوں کے بعد ہمارے پاس ایک ہوپ ہے، اور وہ ہمارا ابدی بادشاہ یسوع مسیح ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو ایوری ون.